آج ویو 360 میں کیا طالبان قیدیوں کی رہائی افغانستان میں امن کا راستہ ہموار کر پائے گی؟ پاکستان میں کورونا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا اظہار اطمینان، دیکھیں گے زمینی حقائق کیا ہیں۔ اور اگلا امریکی صدر کون ہوگا؟ امریکی صدارت کی پیشنگوئی کرنے کے 2 مقبول ماڈلز کے موجودین کا جواب۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پہ 20 سال کی بدامنی اور خانہ جنگی اور جنگ کے بعد اس وقت امن ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ امن کی بات اس حوالے سے بھی اہم تھی کہ لویا جرگا کے لیٹسٹ اجلاس کی اگر ہم بات کریں، جس میں 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے مشاورت کی گئی اور ان کی سفارشات پہ بھی عمل کرنے کو صدر غنی کو کہا گیا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ زلمے خلیلزاد کا یہ بیان اتوار کو کابل میں ہونے والے افغان مشاورتی لویا جرگا کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے بعد دیا گیا۔ لویا جرگا نے افغان حکومت سے ان بقیہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی تھی جو مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ طالبان کا مطالبہ 5000 تک قیدیوں کی رہائی کا تھا اور افغان حکومت پہلے ہی کئی ہزار قیدی رہا کر چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اب مستقبل کیسا ہوگا؟ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے اس سلسلے میں میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ان قیدیوں کی رہائی کے بعد طالبان پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ امن کو موقع دیں، کیونکہ اسی وجہ سے وہ پہلے بین الافغان مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا دیکھیں، بظاہر تو اس کے علاوہ اور کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ طالبان کا یہ مطالبہ تھا اور ان کی دلیل یہ تھی کہ امریکہ نے دوحہ میں یہ جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا، اس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور طالبان 1000 سرکاری قیدیوں کو رہا کریں گے، اور وہ طالبان نے تو رہا کر دیے تھے۔ یہ 400 قیدی طالبان کے رہتے تھے اور اس کے بارے میں اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کے اوپر مقدمے۔ تو اگر یہ طالبان کے قیدی رہا ہو گئے تو میرے خیال میں جس طرح دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دن سے لے کے 1 ہفتے تک بین الاافغان مذاکرات شروع کر سکتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ مذاکرات کب تک چلیں گے، اس میں کیا رکاوٹیں ہوں گی۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات آسان نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ایک پیش رفت ہو جائے گی۔ تو پاکستان کا کیا رول ہوگا اس پورے قصے میں؟ اب آنورڈز پاکستان کا کیا رول رہے گا؟ دیکھیں، پاکستان تو اب یہ ہے کہ کوشش تو کرے گا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ قیدیوں کا معاملہ تھا، پاکستان نے کئی دفعہ بیانات بھی دیے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو یہ سفارت کاری کریں گے اور طالبان سے تو ان کے رابطے ہیں، ان کو سمجھائیں گے یا جو بھی طریقہ اپنائیں گے، اور پھر افغان حکومت کے ساتھ بھی کافی ان کا آنا جانا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے گا، وہ چاہے گا کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ حالانکہ افغان حکومت اس بات کو نہیں مانتی، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے بہت قریب ہے۔ لیکن ابھی اگر امریکہ نکلتا ہے وہاں سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاور ویکیوم بنے گا؟ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ کوئی رول پلے کریں گے، کوئی ٹیک اوور کریں گے، وہاں پہ اثر و رسوخ اپنا بڑھائیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ 2014 کے بعد آپ نے دیکھا کہ غیر ملکی فوجی کتنے تھے اور کتنے رہ گئے، اب تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو پاور ویکیوم تو آ گیا تھا اور اس کو طالبان نے ایکسپلائٹ کیا تھا۔ طالبان کی پیش رفت ہوئی تھی، انہوں نے نئے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ افغان فوج کی جو نقصانات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ تو ایک تو وہ پاور ویکیوم تو تھا، شاید مزید اور بھی آ جائے۔ اب یہ ہے کہ کئی غیر ملک جو ہیں وہ افغانستان میں ان کے فیورٹس ہیں اور وہ مداخلت بھی کرتے ہیں۔ امریکہ چاہے گا کہ ایسا نہ ہو، امریکہ ان سے تعاون مانگے گا۔ چلے پاکستان سے کہا جائے گا، پاکستان
ताउन कर लेगा, चीन और रूस और बाकी जो सेंट्रल एशियंस हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हैं और फिर अफ़गान हुकूमत ज़ाहिर है उनसे कहेगी कि वो हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी पेचीदा सूरत हाल होगी। और सारे मुल्क जिनका इंटरेस्ट है, जिन्होंने सरमायाकारी की अफ़गानिस्तान में किसी एक फरीक का साथ दिया है, वो हालात को देखते हुए फैसले करें। यानी मेरे ख्याल में उनकी दिलचस्पी अफ़गानिस्तान में रहेगी और वो चाहेंगे कि हालात को अपने मफाद में इस्तेमाल करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपका हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का। शुक्रिया जी। पाकिस्तान समेत खित्ते और दुनिया भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाही मुसलसल जारी है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस अब तक दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को मुतासर कर चुका और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 7.25 लाख से जायद इंसानी जानें निकल चुका। दुनिया के 1/4 से जायद केसेस अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद 50 लाख से जायद हो चुकी। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 1,63,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका के बाद ब्राज़ील और हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में भी अमवात की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 22 लाख से तजावुज़ कर चुकी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में एक ठहराव आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों में लगे लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। वॉइस ऑफ अमेरिका की गेतियारा अनीस हमें बता रही हैं कि इस्लामाबाद में मामूल की सरगर्मियों की बहाली के बाद रश तो कम है, मगर एहतियाती तदाबीर पर अभी भी खातिर ख्वाह अमल नहीं हो रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं आपारा मार्केट में। एक जानी पहचानी मार्केट है और काफ़ी रश होता है इस मार्केट में। आम तौर पे अगर आप यहाँ आएँ दोपहर के औकात में या शाम के औकात में ख़ास तौर पे। इस वक्त आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आपको चलते फिरते ख़रीदारी करते नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त मार्केट में, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ है। लेकिन तशवीशनाक बात ये है कि यहाँ पर जो SOPs हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं वो बहुत कम लोग जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मौजूद कुछ दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम तो कह ही सकते हैं, हालांकि हमने ये नोटिस भी लगाया हुआ है कि आप हर शॉप पे जैसे सैनिटाइज़ करें और डिस्टेंस अपना जो सा मेंटेन रखें। तो ये कि अब इस तरह करेंगे तो फिर हम आगे रेगुलरली कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी तरह 24/7 आवर्स जो है ना ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर दोबारा ये वबा इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर अल्लाह ना करे कि वो उसी तरह फिर वो आप जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो इस्लामाबाद में 15,000 के करीब केसेस टोटल हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं हुकूमत की जानिब से बताए गए, और इनमें जो है वो 3 अगस्त के बाद से अब तक बतदरीज इजाफा देखा गया है। सब कुछ ओपन कर देते हैं, वापस लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं, बग़ैर प्रिकॉशन के करते हैं, तो ये आगे चल के परेशानी का सबब भी बन सकता है। क्योंकि जिन इलाकों में भी कोविड की सेकंड जो है वेव आई है वो काफ़ी उसने वहाँ पर तबाही मचाई है। यहाँ पे किस हद तक लोग इसको फॉलो करेंगे ये अभी तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जो है हालात मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर के शहरी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब लगाए गए लॉकडाउन के ख़त्म होने पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो हम एक घर में फील इस तरह कर रहे हैं कि हम एक पिंजरे में बंद हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं ख़ुद एज अ टीचर, एज एक एकेडमिक बुक्स लेने के लिए आया था, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी पसंद की बुक्स लेकर जा रहा हूँ।
لاک ڈاؤن کے ختم ہونے سے لوگوں کا خوف ختم ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگوں کے دل میں خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، اور اس سے بزنس جو ہے کافی متاثر تھا۔ اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بزنسز بوسٹ کریں گے، اور امید کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے اسی طرح اسکول کا جو نظام ہے وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کھلے گا، یونیورسٹیز کالجز وہی اپنی گروتھ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب بات کرتے ہیں کراچی کی، جہاں اس بار برسات بہت جم کے برسی ہے۔ کرونا لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر سے سدرا ڈار ہمیں بتا رہی ہیں کہ ریسٹورنٹس کھلنے سے لوگ خوش تو ہیں، لیکن اس کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ ان کے اوقات کار میں مزید توسیع کی جائے۔ بہت سارے ریسٹورینٹس میں ٹیبل سروس شروع ہو گئی ہے، جیسے ہمارے بھی ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد یہاں پر اس کی اجازت ملی ہے۔ ہماری ریسٹورینٹس والوں سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جب 23 مارچ کو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کے بعد سے یہ سروس معطل ہو گئی تھی۔ وہ خاصے خوش ہیں کہ یہ فیصلہ سامنے آیا، اس سے ان کا کاروبار بھی بہتر ہوگا، لیکن حکومت سندھ نے اس بات پر پابند کیا ہے کہ تمام SOPs کا خیال رکھتے ہی یہ جو تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں ہیں یہ جاری رہ سکتی ہیں۔ ریسٹورینٹس کی طرف سے جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے، جو آل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو 10 بجے کا وقت دیا گیا ہے وہ کم ہے، کیونکہ ڈائن ان سروس وغیرہ جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کو رات 12 یا 1 بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اپنی سفارشات صوبہ سندھ حکومت کو دی ہیں، تاہم جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بھی تمام تر SOPs کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسے بازاروں اور مالز کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بڑے ریسٹورینٹس ہیں ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا، اور جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے وہ بھی ان چیزوں کا جائزہ لیتی رہے گی کہ ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسی کے پیش نظر 15 ستمبر کو جو ایک بڑا فیصلہ ہوگا کہ شادی ہالز کھولنے ہیں، تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے یا مزارات کو کھولنا ہے، اس کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم اس وقت جو شہر بھر میں مناظر ہیں وہ یہ کہ کافی ریسٹورینٹس پر رونق دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر کھانے والے بھی خوش ہیں اور جن کے ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ان کا جو بزنس ہے وہ دوبارہ سے ویسے ہی اسٹیبلش ہو گیا ہے جیسے پہلے تھا، جس کے لیے انہوں نے 4 ماہ انتظار کیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان۔ کوئٹہ کے شہریوں کا کرونا وائرس کے باعث لگائے گئے لاک ڈاؤنز میں نرمی پر کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ یقین کریے 3-4 مہینے بہت ہی مشکل سے گزرے، سارے جو ہے لوگ لاک ڈاؤن میں تھے، سارے پریشان تھے، لیکن جب سے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، اور ہم بہت ریلیکس ابھی فیل کر رہے ہیں۔ سب بہت زیادہ خوف تھا، مطلب ہم لوگوں کو اپنے ڈاکٹر کو ہو چکا تھا، ہم لوگ خود بھی بہت پریشان تھے، ہم لوگوں نے اپنے بھی ٹیسٹ کرائے۔ مڈل کلاس کا جو تھا اس کو اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا لوور کلاس کے طبقے کو کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ مطلب ابھی جیسے حکومت نے اعلان کیا کہ 8 اگست سے جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا لاک ڈاؤن کو، تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ مطلب جو بلوچستان ہے اس میں اتنے جو ہے مطلب کرونا کے پیشنٹ اور اموات نہیں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا اور بہت ایک ریزنیبل جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں کچھ ایسے کرونا کیسز کا یا کرونا وائرس کے ایسے متاثرہ افراد کا جو شاید اس سے پہلے ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی تھی، یا کہا جا رہا تھا کہ ان کی قوت مدافعت اس طرح کی ہے کہ وہ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ جولائی کے آخری 2 ہفتوں کے دوران 97,000 سے زائد امریکی بچے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس اور چلڈرنز ہاسپٹل ایسوسی ایشن کی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق یہ کیسز 16 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کا مطلب یہ بھی ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب اگست کے آغاز میں امریکہ کی 25 سے زائد ریاستوں میں ہزاروں والدین، اساتذہ، طلباء اور کمیونٹی اراکین محفوظ اور مساوی اسکولوں کے مطالبے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ نیشنل ڈے آف ریزسٹنس کے طور پر منعقد ہونے والے ان مظاہروں کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران اسکولوں کو دوبارہ کھولنا خطرناک ہے، لیکن اب یہ معاملہ سیاسی بن گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور بہت سے ریاستی گورنرز کی طرف سے اسکول کھولنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ محفوظ اسکولوں اور مساوی تعلیم کے مطالبے کے لیے اگست کے شروع میں ہزاروں والدین، اساتذہ، طلباء اور دوسرے شہریوں نے نیو یارک کی گلیوں میں مارچ کیا۔
अप्रैल में कोविड की वजह से हमने अपनी एक कोलीग को खो दिया और हम नहीं चाहते कि मजीद असातिज़ा इस वायरस का शिकार हों। हर एक को महफूज रखने के लिए इस मौसम ख़िज़ा में हमें 100% ऑनलाइन तालीम की ज़रूरत है। बहुत सी रियासतों की तरह न्यूयॉर्क में भी स्कूलों को इलाके की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर दोबारा खोला जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में तलबा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तक स्कूल के अंदर क्लासेस ले सकेंगे। बात यह है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जा सकेंगे और कसीर तादाद में स्कूल भी खुले होंगे। बच्चे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन स्कूल जा सकेंगे। इसका इन्हिसार उस हफ्ते पर होगा। हम कुछ दूसरे स्कूल्स में गैर मामूली सूरत हाल होगी और हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में कोविड-19 का एक तस्दीक शुदा केस हो तो पूरी क्लास को 2 हफ्तों के लिए करंटीना में रखा जाएगा। अगर 2 मुख्तलिफ क्लासेस में 2 मुस्बत केसेस हों तो पूरे स्कूल को करंटीना में रखा जाएगा। लेकिन एहतजाज में शामिल बहुत सी टीचर्स के लिए बच्चों और असातिज़ा को वापस स्कूल भेजना कबल अज़ वक्त है। उनका कहना है कि तकरीबन 15 लाख असातिज़ा या 4 में से 1 को अपनी सेहत को पहले से दरपेश मसाइल के बाइस कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे स्कूल्स पहले से ही पुरहुजूम हैं, मुनासिब तौर पर हवादार नहीं या सहूलियात नहीं हैं और वो हमें वापस भेजना चाहते हैं। हालांकि मुल्क भर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर बजट में कटौती हो रही है, ये मुमकिन नहीं। 5वीं जमात के लॉरेंस जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे उसे मार्च के बाद से बंद कर दिया गया था, लेकिन वो जल्द वापस जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो वबा से आगाह हैं, मगर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपनी पसंद की क्लासेस लेने के लिए बेताब हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ, मुझे अपने असातिज़ा याद आते हैं और मैं वापस आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि स्कूल दोबारा खोलने का मंसूबा एक फ़रेब है, क्योंकि स्कूलों के पास काफ़ी वसाइल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्लासेस या ऐसे असातिज़ा नहीं होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। 16 साला मेरल मासूम का कहना है कि उनके हमजुमात भी उनके हम ख्याल हैं। न्यूयॉर्क शहर के लिए मेयर की उम्मीदवार डेयान मोरेलिस इस ख्याल की तायीद करती हैं। मैं साबिक स्पेशल एजुकेशन टीचर और साबिक फॉस्टर केयर सोशल वर्कर हूँ और 2 जवान बच्चों की माँ भी हूँ। यही वजह है कि मैं असातिज़ा और तुलबा की हिमायत करती हूँ कि बच्चे तब तक स्कूल वापस न जाएं जब तक वो महफूज न हों। कौमी सतह पर एहतजाज के बावजूद जॉर्जिया, मिसिसिपी और दीगर रियासतों में स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, अगरचे तलबा और स्कूल के मुलाजमीन में कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं। नीना विश्नेवा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले इस सवाल में अमेरिकी अवाम की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस वक्त अवामी राय के जायजे मुतवक्के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी दिखा रहे हैं, ताहम अवामी राय के जायजे किसी भी उम्मीदवार की एक मखसूस वक्त पर मकबूलियत तो दिखा सकते हैं, ये हमेशा दुरुस्त इंतखाबी नताइज की पेशगोई नहीं करते। ऐसे में एक मुतबादिल कुछ माहिरीन के अपने तैयार करदा मॉडल्स भी हैं जो मुतवक्के सदर की पेशगोई करते हैं। आइए जानते हैं उनके मुताबिक इस बार अमेरिका का नया सदर कौन होगा। 2016 के सदारती इंतखाबात में हमें मालूम हुआ कि अवामी राय के जायजे गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने 2 ऐसे माहिरीन से राब्ता किया जिनकी सदारती नताइज के बारे में पेशगोइयाँ सच साबित होती रही हैं। मैं एलन लेकमन हूँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तारीख का प्रोफेसर और 1984 से अब तक के तमाम 9 सदारती इंतखाबात के नताइज की दुरुस्त पेशगोई कर चुका हूँ।
میں ہوں ہیلمٹ نورپاف، اسٹونی بروکس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر۔ میرا ماڈل 1912 سے اب تک کے 27 میں سے 25 انتخابات کے نتائج کی بالکل صحیح پیش گوئی کرتا ہے۔ ان دونوں کے ماڈلز کا طریقہ کار کیا ہے؟ پروفیسر ایلن اپنے ماڈل میں 13 درست یا غلط سوالوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے معیشت، خارجہ پالیسی، پارٹی کا اتحاد اور امیدوار کی شخصیت کا پرکشش ہونا وغیرہ۔ درست جواب پر موجودہ صدر اور غلط جواب پر ان کے مد مقابل کو پوائنٹ ملتا ہے۔ اگر موجودہ صدر کو 6 یا اس سے زیادہ منفی پوائنٹس ملیں تو ان کی ہار کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ پروفیسر ہیلمٹ کا 1912 سے استعمال کیا جانے والا ماڈل صرف ایک پہلو پر غور کرتا ہے کہ شروع کے صدارتی پرائمریز یا ریاستی سطح پر صدارتی انتخاب کے لیے پارٹی کا کون سا امیدوار کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جسے میں پینڈولم کا جھولنا کہتا ہوں۔ یہ طریقہ 200 سال تک کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ آپ کی پیش گوئی کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کے جیتنے کے 91% امکانات ہیں۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ اس سال صدر ٹرمپ ہار جائیں گے۔ پروفیسر ایلن نے کورونا بحران اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے بعد صدر ٹرمپ کی جیت کے بارے میں اپنا پرانا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ وہ سن 2019 کے آخری حصے سے صدر ٹرمپ کی جیت کی پیش گوئی کرتے آئے تھے۔ صرف چند مہینوں کے دوران صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت کے لیے میری پیش گوئی یقینی جیت سے ممکنہ ہار میں بدل گئی۔ ان کے خلاف منفی پوائنٹس 4 سے بڑھ کر 7 ہو گئے ہیں۔ ہیلمٹ جو دونوں بڑی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 یا مظاہروں کا ان کی پیش گوئی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری پیش گوئی غیر مشروط اور حتمی ہے، جیسے پتھر پر لکھی تحریر۔ 9% چانس ہے کہ یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن میں نے یہ چانس لیا ہے۔ دونوں اسکالرز کی پیش گوئی حتمی ہے، تاہم ڈیموکریٹ ووٹر ایلن کے مطابق انتخابی دھاندلی اور ووٹروں پر دباؤ ان کے ماڈل کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ریپبلکن جماعت کے ووٹرز مجھ جیسے عمر رسیدہ سفید فام مرد ہیں۔ پارٹی نئے عمر رسیدہ افراد تو تخلیق کر نہیں سکتی، لیکن وہ مخالف ڈیموکریٹ جماعت میں اقلیتوں اور نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، جو میرے لیے پریشان کن ہے۔ دونوں ماہرین اپنی اپنی پیش گوئی کے لیے عوامی رائے کے جائزوں پر بالکل انحصار نہیں کر رہے۔ یہ سماجی اور سیاسی بیداری کا دور ہے۔ شاید کچھ افراد کو اگر لگے کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا تو وہ رائے عامہ کے جائزوں کے دوران بتانا ہی نہیں چاہیں گے کہ وہ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں۔ جیت جس کسی کی بھی ہو، آپ بھولیے گا نہیں کہ آپ نے یہ پیش گوئی پہلے ہی سے ان ماہرین سے سن رکھی تھی۔ پیٹسی ودا کسبارہ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور اب شو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مہاتما گاندھی کی ایک اینک کے بارے میں۔ برطانیہ کی ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں ایک اینک نیلامی کے لیے پیش کرے گی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کی تھی۔ پوری دنیا سے اس نیلامی میں دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سنہری رنگ کے گول شیشوں والی اس اینک کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مہاتما گاندھی نے جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران برٹش پیٹرولیم کمپنی کے ایک اہلکار کو تحفے میں دی تھی۔ برطانیہ میں واقع برسٹل آکشنز کے عہدیدار اینڈی اسٹو کا کہنا ہے کہ اس اہلکار کے 80 سالہ بھتیجے نے یہ اینک فروخت کے لیے پیش کی ہے جنہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے کچھ دوسرے چشموں کے ڈیزائن اور گاندھی کی اس دور کی بینائی کی تشخیص کے نسخے سے لگتا ہے کہ یہ چشمہ انہی کا تھا۔ مہاتما اکثر اپنی اینکیں ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اینک 21 اگست کو بیچی جائے گی، مگر پوری دنیا خصوصاً بھارت سے خریدار اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور اب تک اس کی بولی $65,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ لاک ڈاؤن میں باہر نکلیے اور احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیجیے۔ ماسک پہنیے کیونکہ ماسک کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں آپ کو کورونا وائرس سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔